بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 218 کو پڑھ رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ریشم، سونا اور چاندی کے استعمال کا حکم۔ یعنی ہمارے آج کے سبق میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق گزشتہ سبق کے ساتھ ہے، اس میں ریشم کے استعمال کی تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور کچھ تفصیل سونا اور چاندی اس کے استعمال سے متعلق آ رہی ہے۔ آئیے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ قال امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، ولا باس بلبس ما صداه حریر ولحمته غیر حریر کالقطن والخز فی الحرب وغیرہ۔ تو اس ہمارے پہلے مسئلہ کا تعلق ریشم کے استعمال کے ساتھ ہے۔ اب یہاں اس مسئلہ میں ایک کپڑے کی مخصوص کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کپڑے کا تانا ریشم کا ہو، ما صداہ حریر، جس کا تانا ریشم کا بنا ہوا ہو، ولحمتہ، اور اس کا بانا ریشمی نہیں ہے، ریشم کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال کی گئی ہے، اس کے لیے دو لفظ ذکر فرمائے ہیں، کالقطن والخز، جیسے روئی اور خز۔ تو اب یہ میدان جنگ میں ہو یا میدان جنگ کے علاوہ میں ہو، تو اس میں اس کے استعمال کی گنجائش دی جا رہی ہے۔ لأن الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانوا یلبسون الخز، اور اس کے لیے دلیل کے طور پہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو پیش کیا جا رہا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اس کپڑے کو استعمال کرتے تھے۔ والخز مسدن بالحریری، اب خز کہتے کس کو ہیں؟ تو خز کے بارے میں شراح کی رائے یہ ہے کہ خز ایسا کپڑا ہوتا ہے جس کے تانے میں ریشم کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بانے میں کسی دریائی جانور کے بالوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دلیل صحابہ کے عمل کو پیش کیا۔ وَلِأَنَّ الثَّوْبَ إِنَّمَا يَصِيرُ ثَوْبًا بِالنَّسْجِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جو کپڑا ہوتا ہے اس کا دار و مدار نسج، بننے پر ہوتا ہے، بناوٹ پر ہوتا ہے، اور بناوٹ اس کا دار و مدار یعنی بناوٹ میں اصل کیا ہے؟ وَالنَّسْجُ بِاللُّحْمَةِ، تو بناوٹ کا دار و مدار بانے پر ہے، تانے پر نہیں ہوتا۔ فَكَانَتْ هِيَ الْمُعْتَبَرَةُ دُونَ الثَّدْيِ، تو اب تانے اور بانے میں سے زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے؟ کس پر کپڑے کی بناوٹ کا دار و مدار ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لحمہ یعنی بانا، اس کو زیادہ اہمیت دی جائے گی، اس کی زیادہ حیثیت ہوگی۔ جو تانا ہے اس کو بانے کے مقابلے میں زیادہ حیثیت حاصل نہیں ہوگی، لہذا کپڑے کی حلت و حرمت جب ہم جاننا چاہیں گے تو اس وقت ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بانا ہے اس میں کیا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر بانا ریشم کا ہوگا تو ہم اس کپڑے کو حرام قرار دیں گے، لیکن اگر وہ بانا ریشم کے علاوہ روئی کا ہے یا کسی اور جانور کے بالوں کو استعمال کیا گیا ہے تو پھر اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی، اور اس کے استعمال کی گنجائش یہ میدان جنگ کے اندر ہوگی۔ آگے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے فرمان کو نقل فرمایا۔ اسی مسئلہ سے متعلق امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی رائے گرامی یہ ہے کہ اکرہ ثوب القز، کہ میں قز نامی کپڑے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اب قز کون سا کپڑا ہوتا ہے؟ یکون بین الفرو والزہارۃ، قز وہ کپڑا کہلاتا ہے جو پوستین اور ابرے کے درمیان ہوتا ہے، اور اس کو ریشمی کپڑے سے تیار کرتے ہیں۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو بات فرمانا چاہتے ہیں، جو سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ کپڑے کی 3 تہہ لگی ہوتی ہیں، تو اس کپڑے کی اوپر والی تہہ میں اون، اس کے نیچے ریشم، اور اس کے نیچے چمڑا، یعنی جس طرح ہمارے ہاں سردی کے اندر کوٹ اور جیکٹ
وہ بنی ہوتی ہیں، تب اس کے اندر 3 تہ ہیں، اوپر والی تہ میں اون ہے، اس کے نیچے ریشم ہے اور اس کے نیچے چمڑا ہے، تو ایسے کپڑے کو امام ابو یوسف رحمہ اللہ مکروہ سمجھتے تھے، کیونکہ ریشم کا کپڑا درمیان میں ہے جس کو استعمال میں لایا جا رہا ہے، اس لیے یہ مکروہ ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ اوپر اون ہے، اس کے نیچے ریشم نہیں ہے، بلکہ ریشم روئی کے گدے کی طرح بھرا ہوا ہے۔ ایک ہے ریشم کے کپڑے کو تہ میں استعمال کرنا، اور ایک ہے ریشم کو بطور بھرائی استعمال کرنا اور اس کے نیچے پھر چمڑے کو لگا دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ولا ارا بحشو القز بأسا، کہ قز کے بھراؤ کو میں مکروہ نہیں سمجھتا، یعنی اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ لأن الثوب ملبوس والحشو غیر ملبوس، اس لیے کہ جو کپڑا ہے اس کو پہنا جاتا ہے، والحشو اور جو بھراؤ ہوتا ہے اس بھراؤ کو پہنا نہیں جاتا۔ تو گویا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرق کر رہے ہیں کہ اگر اس ریشم کو کپڑے کی تہ کی شکل میں استعمال کریں تو یہ ان کے نزدیک مکروہ ہوگا، لیکن اگر اس ریشم کو بطور بھرائی استعمال کریں، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اندر بھر دیا جائے، تو پھر اس کے استعمال کی گنجائش ہوگی۔ آگے دوسرا مسئلہ ہمارے سبق میں آ رہا ہے، اور یہ دونوں مسئلے، پہلا مسئلہ اور یہ دوسرا مسئلہ جامع صغیر سے لیے گئے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لُحْمَتُهُ حَرِيرًا، کہ جس کا بانا ریشم کا ہو، وَصَدَاهُ غَيْرُ حَرِيرٍ، اور اس کا تانا ریشم کے علاوہ کسی اور چیز کا بنا ہوا ہو، لَا بَأْسَ بِهِ فِي الْحَرْبِ، اس کپڑے کو میدان جنگ میں استعمال کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، ضرورت کی بنیاد پہ۔ تو چونکہ اس کے علاوہ میں ضرورت نہیں ہے لہذا وہاں اس کا استعمال نہیں کریں گے، لیکن میدان جنگ میں ایسے کپڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں اس کا بانا ریشم کا ہو، یعنی اس کپڑے میں ریشم زیادہ مقدار میں استعمال کیا گیا ہو، کیونکہ جو چیز بانے میں استعمال ہوتی ہے وہ مقدار میں زیادہ ہوتی ہے، اور جو تانے میں استعمال کی جاتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ قال وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِهِ، اور لڑائی کے علاوہ میں اس کو استعمال کرنا یہ مکروہ ہے، لِانْعِدَامِهَا، ضرورت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ تو یہ فرما رہے ہیں چونکہ جنگ میں اس کی ضرورت ہے لہذا استعمال کر لیں، اور جنگ کے علاوہ میں چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وَالْاِعْتِبَارُ لِلْلُحْمَةِ، تو ہم لحمہ کو معتبر مانیں گے، اور اگر لحمہ ریشم کا ہو، اس کا بانا ریشم کا ہو، تو اس کپڑے کا استعمال درست نہیں ہوتا۔ علامہ بینا، جیسے ہم اس کی تفصیل بیان کر چکے ہیں۔ تو یہ دو مسئلے، ان کا تعلق جامع صغیر کی عبارت کے ساتھ تھا، اور یہ دونوں مسئلے ریشم کے استعمال سے متعلق تھے۔ اب ہمارے آج کے سبق میں تیسرا مسئلہ وہ سونے اور چاندی کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں مردوں کے لیے سونے کے زیور کو استعمال کرنا درست نہیں، لما روینہ، اس روایت کی وجہ سے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو صرف سونا نہیں، ولا بالفضتی، بلکہ چاندی بھی اس کے ساتھ شامل ہے، لأنہا فی معناہ، اس لیے کہ چاندی بھی سونے کے معنی میں ہے، سونے کے حکم میں ہے۔ آگے استثناء کیا ہے چاندی سے متعلق، الا بالخاتم والمنطقۃ وحلیۃ السیف من الفضۃ، کہ چاندی کا استعمال 3 جگہ پہ درست ہے۔ انگوٹھی کے اندر چاندی استعمال کی جا سکتی ہے، اور چاندی کا کمر بند پٹکا جسے ہم بیلٹ کہتے ہیں، تو یہ پٹکا، اس میں چاندی اگر استعمال کی جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ وحلیۃ السیف من الفضۃ، اور چاندی کا وہ زیور جسے تلوار پر چڑھایا جائے، تو یہ جائز ہے تحقیقاً لمعنی نموذج، نمونے کی غرض سے۔ تو اب یہ نمونے تو چاندی سے پورے ہو گئے۔ والفضۃ اغنت عن الذہب، تو چاندی نے سونے سے مستغنی کر دیا، یعنی جب کسی نے چاندی استعمال کر لی تو اب سونے کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اس کا کام پورا ہو چکا۔
اذ ہما من جنس واحد، اس لیے کہ سونا اور چاندی ایک ہی جنس سے تعلق رکھتے ہیں. کیف وقد جاء فی اباحۃ ذالک آثار، اب یہ چاندی وغیرہ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ اس کے جواز میں آثار صحابہ موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، آپ نے چونکہ خود بھی استعمال فرمائی ہے. وفی الجامع الصغیر ولا یتحتم الا بالفضۃ، اور جامع صغیر میں امام محمد رحمہ اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس جملے کو ارشاد فرمایا کہ مسلمان چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی انگوٹھی نہ پہنے. تو یہ اس بات پر صراحت ہو گئی کہ پتھر کی بنی ہوئی انگوٹھی، لوہے یا پیتل کی بنی ہوئی انگوٹھی، اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے دو آدمیوں پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل خاتم صفر فقال، تو یہاں پہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا مالی اجد منک رائحۃ الاسنام، کہ کیا ہو گیا ہے، میں تجھ سے بتوں کی بو کو محسوس کر رہا ہوں. اور دوسرے شخص جب آپ نے دیکھا کہ لوہے کی انگوٹھی استعمال کی ہوئی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا مالی ارا علیک حلیۃ اہل النار، کہ میں تمہارے جسم پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان دونوں پر رد عمل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ نہ لوہے کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، اور لوہے کے علاوہ تانبے یا پیتل کی انگوٹھی کا استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ حضرات انہوں نے یشب نامی پتھر کو استعمال کرنے کی اجازت دی، اس وجہ سے کہ وہ حقیقی پتھر نہیں ہے. کیوں پتھر نہیں ہے؟ اذ لیس لہ ثقل الحجر، کہ اس میں پتھر والا بھاری پن نہیں پایا جاتا. لیکن کتاب یعنی جامع صغیر میں جو جواب دیا گیا ہے، جامع صغیر میں جو بات امام محمد رحمہ اللہ نے زور دے کر فرمائی ہے، وہ اس یشب نامی پتھر کی حرمت پر بھی دلالت کرتی ہے. اب یہاں ومن الناس سے مراد، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ شمس الائمہ سرخسی ان کی یہ رائے ہے. تو ہم نے آج کے سبق میں اولاً ریشم کے استعمال سے متعلق جانا کہ اگر وہاں اس کا بانا ریشم کے علاوہ کسی اور چیز کا بنا ہوا ہو تو ایسے کپڑے کو استعمال کرنا درست ہے، لیکن اگر بانے میں ریشم استعمال کیا گیا ہے تو اس کا استعمال درست نہیں ہوگا. پھر ہم نے سونے اور چاندی کی انگوٹھی سے متعلق اپنے سبق میں جانا، تو جس سے معلوم ہوا کہ سونے کی انگوٹھی استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم پڑھ چکے ہیں، ہاذان حرامان علی ذکور امتی، کہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں. اور انگوٹھی سے متعلق بخاری شریف میں باب خواتیم الذہب، اس میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، پھر آپ نے اس کو پھینک دیا. واتخذ خاتما من ورق او فضۃ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی. تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد چاندی کی انگوٹھی استعمال کر سکتا ہے. اسی طرح تلوار میں چاندی کے استعمال کے لیے بھی باقاعدہ روایت موجود ہے. ابو داؤد شریف میں باب فی السیف یحلی، کہ تلوار جب اس کو مزین کیا جائے تو اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے. اب چاندی کی انگوٹھی اس کا وزن کتنا ہوگا؟ ولا یتختم الا بالفضۃ، اس میں چاندی کی انگوٹھی کو استعمال کرنے کی گنجائش دی گئی ہے. تو چاندی کی انگوٹھی وہ 1 مسکال یعنی 4.374 گرام ہو یا اس سے کم ہو. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.